میں نے تو ان کا انٹرویو کرنا تھا, میں نے ان کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا, جاننا تھا. تو یہ زندگی کا بہرحال خواتین ذات نظام ہے, اور بڑے خوش قسمت ہونے سے امجد اسلام امجد صاحب ہیں کہ ان کے جانب ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. آج کی خصوصی نشریات وہ تمام ساتھی ہم سے بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں, ان کو بلایا گیا ہے, اور یہ تمام اکیڈمیز کا درجہ رکھتے ہیں. شاید یہ کارڈ دیکھ کے تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو مکمل کرنے میں اور ٹیلی ویژن تمام شخصیات کا انفرادی ایک بڑا اہم کردار ہے. میری پہلی مہمان شخص استاد حامد علی خان صاحب, اور اگین قریبی ساتھیوں میں سے امجد صاحب کے, ان کو خوش آمدید کرتے ہوئے السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ تشریف رکھتے ہیں, میں ان کو استاد مانتی ہوں, اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں, جس طرح خاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اصغر ندیم سید صاحب کا نام ہی کافی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاپا کہتی ہوں, اور اگین میری ٹیچر ہیں بشرا اعجاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. اور سامنے آپ کے اپنے اور ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں, اور سہیل احمد صاحب کا جب نام لیا جاتا ہے تو بس پھر وہ نام ہی کافی ہوتا ہے, اور وہی بات کہ امجد صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے, گہرے دوستوں میں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں بلکہ اصغر صاحب سے سٹارٹ سر کرتے ہوئے, کیونکہ امجد اسلام امجد صاحب سر, اور آپ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ انہی اسٹوڈیوز میں آپ اور امجد صاحب اکٹھے کام کیا کرتے تھے. ہمارا سفر تقریباً آگے پیچھے, مجھ سے سینئر تھے, لیکن 4 دہائیاں کہیں نہیں گئیں کہ میں ان کے پرانے گھر فلیمنگ روڈ پہ آ کے ٹھہرتا تھا. ملتان سے آتا تھا, تو وہاں سے یہ سفر بلکہ آج تک کیا آخری کھانا جو کہنا چاہیے, آخری تو نہیں, 1 دن پہلے کا رات کا کھانا ہم اکٹھے کھا رہے تھے پرسوں, اور وہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کھانا ہے جو میں ان کے ساتھ لے رہا ہوں, بلکہ میزبان سے کہا کہ کھانا جلدی لگوائیں, کیونکہ ڈائبیٹک تھے امجد صاحب, تو میں نے ان کو جلدی کھانا ہوتا ہے. فوراً پھر وہ کھانا کھانے لگا. بول نہیں رہے, میں بالکل چونکہ ساتھ بیٹھا تھا, میں کہا یار مطلب امجد محفل ہے اور تم, کہتا یار بس وہ کھانسی ہے کچھ, اور میں عمرے سے آیا ہوں, ابھی 2 عمرے سے آیا. بالکل صحیح. تو میں نے پھر پوچھا کہ کیسے گئے, کہتا بیٹا لے گیا تھا فیملی کو, اور ویل چیئر پہ ظاہر ہے, تو بس یہ 2 باتیں. پھر کھایا, وہ بولے نہیں, تو مجھے محسوس ہوا اندر سے کہ یہ وہ امجد نہیں ہے. کیوں کہ امجد کو آپ سب جانتے ہیں, یہ سہیل بیٹھا ہے, حامد بھی ہے, سارے ہیں, بشرا بھی, سب جانتے ہیں کہ جو محفل میں وہ آ گئے وہ ان کی ہے. بالکل ایسا ہی, وہ کسی کی نہیں ہے. اور ہم حملہ دے کے تو ان کو تھوڑا اکساتے تھے کہ اس پہ اور بولو. ایسا ہی ہے. تو اس طرح ہنسانے والا شخص اچانک اس طرح سے چلا جائے تو یادیں بے شمار ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں وہ میں بتاتا چلوں کہ اسی اسٹوڈیو میں امجد صاحب خود کہہ رہے تھے, صبح میں نے ان کا انٹرویو سنا کہ انہیں 4 سال کی سٹرگل کے بعد پلے رائٹ موقع ملا, ڈرامہ نگاری کا موقع ملا. انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے پلے کیے, بہت چھوٹے چھوٹے ایک آدھ سیریز کی, لیکن پھر وہ جگہ آئی جب وارث کیا. ارے اب وارث کا بھی شروعات جو ہے نا وہ کوئی اچھی نہیں تھی, ایک قدرت کی بات ہے. غضنفر علی نے وہ شروع کیا تھا اور 25 منٹ کا تھا وہ, تو اس کی جب 6 7ویں قسط ہوئی جو 25 منٹ کی تھی, تو اس میں کریکٹر کچھ تو غضنفر چھوڑ گئے, نصرت ٹھاکر لیا. پھر جو ایک قسط محبوب عالم نے اپنا جلوہ دکھایا ہے, اور پھر امجد صاحب نے اس میں جو پنجاب کے ایشوز اٹھائے وہ اتنے بڑے تھے, اور اس کو اس طریقے سے انہوں نے پورٹرے کیا کہ ایک رات میں 15 ایکٹرز سپر نے, ارے واہ, ایک رات میں ایک سیریل 15 سپر سٹار پیدا کر دی. کیوں کہ وہ 15 لکھے اس طرح گئے تھے, وہ 15 رول اس سینسٹیو تھے, اور اس طریقے سے ان کو کرافٹ کیا گیا تھا, اور اسکرین پلے کرافٹ کیا امجد نے. وہ تو ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت بالکل. اور اس کے بعد آیا میرے لیے بھی بہت چیلنج تھا کہ وارث جیسا ایک پہاڑ, خیر لیکن اس دور نہیں, لیکن ہم نے وارث سے سیکھا کریکشن, انٹریکشن, بہت ساری چیزوں, پھر کرافٹ وغیرہ کا سفر اس طرح سے. اور ان کی کئی ڈیمنشن سے اورینٹل کو شروع کی,
आखिरी वाक़या समझता हूँ। बिल्कुल सही। सोहेल साहब, फिशार अमजद साहब का लिखा हुआ जिसमें यूनियन लीडर का आपने किरदार किया, वो पहला काम था आपका? वो सीरियल मेरा पहला था। ठीक है। वैसे मैं पहले उससे पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक सीरियल था सूरज के साथ साथ, उसमें जो मेरा करैक्टर था वो ये भट्टा मज़दूरों के हवाले से वो सब्जेक्ट था, तो उसमें नेगेटिव रोल था मेरा। तो वो अंडर ट्रायल था वो केस अदालत में, ठीक है। कोर्ट में। तो वो फिर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया पीटीवी को कि ये जो अंडर ट्रायल हो कोई भी केस, आप उसे पीटीवी पे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिखा सकते जब तक कि उसका फैसला ना हो। ठीक। तो फिर दूसरे एपिसोड से ही मेरा रोल ख़त्म कर दिया। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने जी हमारा कोई थिएटर देख के गए थे, तो एक इनकम टैक्स के ऑफिस में मैं किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था, तो ये सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो मेरा एकदम इनकी तरफ जब नज़र पड़ी तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो गई कि अमजद इस्लाम अमजद हैं। फर्स्ट टाइम मुझे वो नज़र आए, तो मुझे वो बड़े प्यार से उन्होंने कहते हैं कि मैंने इस्लाम किया, तो कहते हैं कि वो तुम डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर के नवासे हो। मैंने कहा जी, और मुझे किसी ने बताया उधर मैं तुम्हारा थिएटर देखने आया हुआ था बच्चों के साथ, तो तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हें मैं टीवी पे भी बुलाऊंगा। मतलब वो दिन और फिर 32 साल की उनकी शफ़क़त रही मुझे नसीब हुई। मैंने नहीं देखा उनको किसी को डिस्करेज करते हुए, बिल्कुल, हमेशा इनकरेज करते थे, और इतनी खूबसूरत एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती थी, बहुत ही सीधा नज़र आ जाने वाली, समझ आ जाने वाली मोहब्बत उनकी आंखों में रहती थी। तो वो इतनी प्यारी शख्सियत थे कि मैं कहता हूँ कि ये जो है ना उनका शेर अपना मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी शख्सियत पे लिखा हुआ है। वो रूठ तो गए हैं मगर उनका बहाया हुआ जो दरिया है मोहब्बत का वो कभी कम नहीं होगा। ऐसा होते हैं वसूल का शख्स भी मैंने कम देखा। मुशायरे में है तो लोग उनके साथ दूसरे खुद कह रहे हैं, फिर अगर ड्रामे के लिए पीटीवी पे आए हैं तो ऐसे लगा कि पीटीवी भर गया सारा। तो वो एक निजी महफिलों में जैसे असगर साहब फरमा रहे थे, जहाँ भी उनको देखा है, मैं शो करने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, तो वहाँ पता चला जी कि उधर अमजद इस्लाम अमजद साहब और अताउल्लाह कासमी साहब दोनों तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उधर चले गए रात को उनके पास। सारी रात उन्होंने हंसा हंसा के दोनों ने लोट पोट कर दिया। मैं हैरान हो गया कि ये तो दानिश्वर और अदीब और शायर, तो ये तो बड़े मज़ाक के कारीगर आदमी हैं दोनों ही। तो वो जो एक मुस्कुराहट थी ना जी उनके चेहरे पे, वो हमेशा रही है, और जिस तरह वो मोहब्बतें उन्होंने वसूल की है, मैं कहता हूँ कि वो बड़ा खुश नसीब होता है जो मोहब्बत का ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं होता। अरे उसके पास जितनी वसूल करता है वो आगे बढ़ता है। ये मोहब्बत के ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं थे, वो जितने बड़े आदमी थे फिर उन्होंने उतने ही बड़े में मोहब्बतें। और आप देखिए कि एक हफ़्ता पहले वीडियो किसी ने सोशल मीडिया डाली हुई कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे बैठ के नात पढ़ रहे हैं। इसमें वो परवाना ले आए थे बख्शिश का, चिट ले के आए और निकल गए, चूँकि इतनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई थी, किसी को नहीं दी, इस तरह उन्होंने जाते किसी को तकलीफ, बड़े प्यार से बड़े आराम हुए वो अल्लाह के पास पहुँच। दूर ये मैं कहूँगा इन लोगों का बड़ा सैयद था मुन्नू भाई, बहुत बड़े ये टेलीविजन हुए हैं। इन लोगों की वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये डिस्कस होता था, अब भी होता ये पीटीवी का ड्रामा, मगर एडिट वो क्रेडिट कर रहा है, वही है क्रेडिट तकसीम कर रहा है। ये इस्लाम आपका है। टेलीविजन के आगे उन्होंने लिखा कि मुझे बिल्कुल है बचपन खबर पड़ी कैबिनेट ने वारस की जहाज से इनकार कर दी। ये मैं पढ़ा उन्होंने कह दिया वारस का फिर चलेंगे, सवारियों ने भी कहा और एयरपोर्ट पे वारस चल रहा है, तो फ्लाइट लेट हो गई है।
پھر ہم نے یہ خود دیکھا ہوا اپنے بچپن میں کہ جب یہ واقعہ تھا تو پورے شہر وہ افطار کی طرح سنسان ہو جاتے تھے، کوئی سڑک پہ نہیں تھا، اور اس وقت ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھا، تو بہو جا کے دوسروں کے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھتے تھے، تو وارث ان ڈرامے باقاعدہ بالکل ایسا ہی یار ایپیسوڈ ہم نے دیکھنا ہے، پلیز ہماری جگہ رکھنی ہے، اور وہ روم ٹی وی لانچ بھرے ہوتے، صحن بھرے ہوتے تھے. اور سر صرف پاکستان میں نہیں، ہم پڑوسی ملک میں رہے، پھر وہ ڈرامہ پڑھاتا تھا، میں وہی سکھایا عرض کر جاتا رہا ہوں تھا نا جی کہ بڑا کنٹری اتنا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاکستان کے کلچر پوری دنیا شناس کروایا، پوری دنیا. یہ بد نصیب بھی یہاں پہ ڈرامہ بند اس طرح نہیں کر سکے ان کے فن سے، یا ان کی جو علم تھا ان کے پاس. جو ابھی بھی یہ لوگ جتنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آمین آمین. ہم لوگ یہ بد نصیبی ہمارے اندر ہے، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم ان بڑے لوگوں سے اس طرح استفادہ نہیں کرتے جتنا ان کے پاس ہنر یا علم ہوتا ہے، جتنا یہ بانٹ سکتے ہیں. تو وہ اب کافی عرصے سے چکے، مگر ملتے رہتے تھے. ٹیلی ویژن ڈرامہ پی ٹی وی کا بند ہونے کے باوجود، اور پرائیویٹ سیکٹر پہ انہوں نے اتنا کام نہیں کیا، تو ہم نے تو ان کے ساتھ خیر بہت سیریل کیے ہوئے. میں نے تو بالکل تو بڑے مزے کے آدمی لڑتے تھے، باقاعدہ اپنے سکرپٹ کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. یہاں فشار میں ہی وہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر کا وائنڈ اپ تھا، اس میں وہ کچھ لائنیں اس طرح کی تھیں، وہ ایس پی کے سامنے پیش ہوا ہے. وہ اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر بہت زیادہ اس طرح کے صحبت میں پڑ گئے ہوئے تھے کہ وہ بدماشی پوری کر رہے تھے، یہ ڈان بنے ہوئے تھے ہر شہر میں. تو انہوں نے وہ لکھا اس میں کہ ہمیں اس کام میں کس نے ڈالا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں بندوق کس نے دی ہے. ان لوگوں نے یہ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ میں نے ایس پی کے آفس میں وہ سین کر رہا تھا، تو کرسی اٹھا کے میں نے وہ ڈائلاگ بولا ریہرسل میں. تو اس وقت مانیٹر پڑا ہوتا تھا جنرل مینیجر پی ٹی وی کے جو تھے ان کے آفس میں. تو انہوں نے وہ دیکھ کے، تو ایوب خاور صاحب اس کے ڈائریکٹر ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ بھی ان کو بلا لیا. او یہ کیا کر رہے ہو خاور صاحب، خدا کے لیے یہ سین نہ کریں. وہ بحث کر کے کچھ، پھر خاور صاحب نے آ کے اسے تھوڑا چینج کر دیا کہ ٹھیک ہے یار یہ نہ کرو، وہ جی ایم صاحب کہہ رہے. ابھی وہ شوٹ ہو رہا تھا تو مجھے نہیں تھا پتا، پیچھے امجد صاحب آ کے کھڑے ہو گئے ہوئے تھے اسی فلور پہ. صحیح. تو انہوں نے ایک دم بولتے ہوئے، سین چلتے ہوئے میں کہہ دیا کہ بھائی وہ یہ کیا یار، یہ ساری لائنیں کدھر گئیں وہ. تو پھر خاور صاحب اوپر سے آئے پینل سے اٹھ کے، تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ جی ایم نہیں 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 وہ سارا سین ہوگا، ٹھہرو ایک منٹ رکو. وہ جی ایم صاحب کے کمرے میں گئے، ادھر سے وہ 10-15 منٹ فائٹ کر کے ان کو کنونس کر کے واپس آئے. تو انہوں نے کہا وہ کرے پورا سین. تو وہ اپنے یہ چونکہ ان لوگوں کو جو لکھا ہوتا تھا وہی ان کا سرمایہ تھا، اور ان کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہوتا، کیونکہ یہ تو دل سے لکھنے والے لوگ سارے ہوئے ہیں نا جی، پی ٹی وی کے رائٹر ہمارے. تو وہ اپنے اس سرمایہ کے لیے لڑتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اصغر ندیم سید صاحب کی بھی بات کریں، امجد اسلام امجد صاحب کی بات کریں، ایز اے ویور، ایز اے فین، میں یہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس دور کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کیا جاتا تھا ڈرامے کے تھرو. سر خان صاحب، آپ کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا امجد اسلام امجد صاحب سے، اور بہت ان کی لکھی ہوئی غزلیں، لیکن پہلی ملاقات جو امجد صاحب کے ساتھ آپ کی ہوئی سر، وہ بیان کرتے ہوئے. میری پی ٹی وی پہ ہوئی تھی، اور بہت محبت والے. ان میں وہ بات ہی نہیں میں نے دیکھی جو شاعروں میں ایک رکھ رکھاؤ، اور یہ اردو بڑی گھروڑ کے بولنی. مطلب کہ اردو دان تو وہ تھے ہی، انسان بہت اچھے تھے. اور میں نے ان کی غزلیں گائیں، اور بڑے پیار سے، بڑا خوش ہونا. جشن ریختہ پہ انڈیا دہلی میں ہم ساتھ ہی تھے، تو وہاں میں گا رہا تھا غزل، بہت خوش ہو رہے وہاں سے، جوید اختر صاحب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو بڑا پیار سے مجھ سے کام لیا انہوں نے. اور اچھا، میں کوئی کمپوزیشن میں کرتا تھا نا، تو چاہے رات کے 2 بجے میں ان کو فون کر کے پوچھتا تھا کہ امجد صاحب جی میں نے ایک شکل بنائی، یہ دیکھیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں، تو بتانا کہ ہاں یہ والا پورشن اچھا ہے، اس کو قائم کر لو. پھر کافی دفعہ ایسا ہونا کہ میں کسی کی غزل گا رہا ہوں کسی اسٹوڈیو میں، تو کوئی لفظ اٹک گیا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی،
تو میں نے پوچھ لینا کہ امجد صاحب ایسے، ہاں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے. تو یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم ہے 2 بجے کا، بالکل مجھے جگا رہے ہو. پیار کی بات مجھے چھوٹے بھائی اتنی شفقت اور اتنا پیار اور اتنی ایک انسیت اپنے کام کے ساتھ بھی، اور کوئی کمیونیکیشن بیریئر نہیں تھا. آپ ہر کوئی ان سے کمیونیکیٹ کر سکتا تھا. اور میری پھر کسی شاعر نے کہہ دینا ان کو امریکہ سے یا کسی اور ملک سے کہ ہم غزلیں، تو میرا نام لینا کہ گوانی ہے تو حامد علی خان سے گوا. اور میں نے پھر 2-3 والیوم کیے بھی. فیصل اجمی صاحب کا جو کیا ہے یہ امجد صاحب کے تھرو ہوا تھا میرا پورا. میں نے والیوم امجد صاحب نے مجھے کہہ کے کروایا تھا کہ حامد یار یہ کر لو. بالکل صحیح. تو میں نے پھر وہ کیا. اور کافی شاعروں کی ان کی محبت تھی، پیار کرتے تھے. یار تم میری مرضی کا کام کرتے ہو، میں جو چاہتا ہوں تم وہ کرتے ہو. بالکل. تو ان کی محبت تھی. بالکل صحیح. بشرا آپ جب آئیں اور آپ نے کام کا آغاز کیا، اوبویسلی امجد صاحب تو بطور شاعرہ آپ نے جب سٹارٹ کیا کام کا آغاز کیا تو امجد صاحب تو سینئر اینڈ اوبویسلی ایک مینٹور کی حیثیت، اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے آپ کی جو پھر پہلی ملاقات رہی، انسپریشن بھی رہے وہ، اور پہلی ملاقات بیان کرتے ہوئے میڈم. پہلی ملاقات کی بات کرنے سے پہلے میں اس غم کے موقع پر ہم سارے اکٹھے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ کل سے میں ابھی اس شوق سے، اس دکھ سے نہیں نکلی. کل جب ان کا سنا تو میں سارا دن تقریباً ادھر تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی. ابھی ہم ان کی شخصیت کی بات کرتے ہوئے، ان کی شگفتہ مزاجی، ان کی ایک ایسی شخصیت ہوتی تھی کہ جہاں جاتے تھے ہلکا پھلکا بنا دیتے تھے ماحول کو. تو کل میں دیکھ رہی تھی کہ وہی ہلکا پھلکا پن ان کے چہرے پہ ہے. وہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس جو لوگ تھے، میں حیران اس بات پہ ہوئی، سب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ جتنے بڑے انسان تھے اور ابھی تک سٹرگلنگ، ان کا وہ ایک سٹرگل مین کہ وہ کام کر رہے تھے. ابھی ان کے آخری رات کو میں نے 3 کالم پڑھے ہیں جو انہوں نے مکے اور مدینے سے لکھے ہیں، یعنی وہ ریگولر کام کر رہے تھے. پیچھے مجھے ملے تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے اتنی نئی شاعری کی ہے، غزلیں لکھی ہیں بشرا میں تمہیں سناتا ہوں. وہ بڑی ایک الگ طرح کی شاعری اب میرے اوپر اتر رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بہت کام کر رہے تھے اور ساری زندگی انہوں نے کام بھی کیا ہے. مگر کل ان کے خاندان سے مل کے، ان کے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے، ان کی امیجیٹ فیملی بھی تھی، باہر کے بھی لوگ بھی تھے، مجھے لگ رہا تھا ہر ایک بندے کو انہوں نے مکمل وقت دیا ہے. کوئی بھی بندہ نہیں تھا وہاں. کوئی بچہ تھا تو وہ بڑے پاپا کہہ کے رو رہا تھا، کوئی باقی خواتین بیٹھی تھیں. تو ہر طرح کے خاندانوں میں رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ کمزور حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ کے پاس خود پہنچنا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتے. تو ہر ایک کے پاس ایک کہانی تھی ان کی محبت کی، ان کے ان تک پہنچنے کی، ان کی کیئر کی. اور جہاں تک ان کی اپنی ذاتی فیملی کا تعلق ہے تو ان کا، میں جب ان کے گھر پہنچی تو ان کا ایک چھوٹا پوتا ہے، موسیٰ اس کا نام ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے. اس کو بہت ہی پیار کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے موسیٰ. تو موسیٰ میں کل گئی گیٹ پہ تو موسیٰ اکیلا کھڑا رو رہا تھا، میرے ساتھ چمٹ گیا کہ میرے دادا چلے گئے ہیں. وہ بچہ کا کل سے رونا بند نہیں ہو رہا. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمہ گیر شخصیت تھی، ادبی لحاظ سے، شعر کے لحاظ سے، شاعری کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، اور باقی جو بھی ان کی ادبی حیثیتیں تھیں. مگر ایک انسان بہت بڑے تھے، ایسا ہی شخصیت بہت بڑی تھی. اور ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ شہرت بہت ملی، تو ظاہر شہرت تھی، مگر مجھے لگتا ہے یہ شہرت ان کی شہرت نہیں تھی. وہ شہرت سے کوئی آگے کی چیز پہ تھے. شہرت مل جاتی ہے، کمائی نہیں جاتی. تو مجھے لگتا ہے وہ نیک نامی کماتے رہے ساری زندگی. انہوں نے شہرت نہیں کمائی. شہرت کمائی جا ہی نہیں سکتی، اور شہرت ایک ایسی خوشبو ہے جو اڑ جاتی ہے وقت کے بعد. تو میں جو ان کے حالات زندگی کے غور کر رہی تھی، کل سے مسلسل بیٹھی، اور بہت کلوز بھی تھی ان کی فیملی کے اور ان کے، تو ہم ہمیشہ دیکھتی تھی کہ انہوں نے نا اس کا اپنے نام کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں رکھا ہوا تھا. صحیح. وہ بہت ہلکے پھلکے کندھوں والے انسان تھے اور وہ ہلکا پھلکا ہو کے ملتے تھے، عاجز ہو کے ملتے تھے. مجھے اپنا پیچھے ایک سکرپٹ دکھایا، ڈرامہ لکھ رہے تھے اور ایک فلم لکھی مولانا روم پر. تو میں نے کہا امجد بھائی مجھے سکرپٹ تو دیں. مجھے سکرپٹ پڑھا دیا، دے دیا. بشرا میں تم، اب کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، بڑا انسان. بالکل.
تو باقی جہاں تک پہلی ملاقات کی بات ہے، میڈم ایک بریک اگر ہم لے لیں، جی لے لیں، بریک پھر کے بعد یہی تمام باتیں اور خواتین ذات ایک بریک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی جی خواتین ذات امجد اسلام امجد صاحب کو یاد کرتے ہوئے، ٹریبیوٹ پیش ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین. ان کے عزیز و اقارب اور ان کے جو خاندان کے افراد ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین. یہ زندگی کا نظام ہے، ہم سب نے اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے، لیکن ہم میں سے بڑے خوش قسمت وہ لوگ جن میں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ امجد اسلام امجد صاحب ایک ایسی شخصیت کہ جو آپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہم سے بہتر امجد صاحب کو جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. استاد حامد علی خان صاحب، اصغر ندیم سید صاحب، بشریٰ آپا، سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم نے فشار ڈرامے کا بھی کلپ دیکھا جس میں سہیل صاحب سے بھی بات کرتے ہوئے، لیکن سر میں آپ سے اصغر صاحب سے ضرور سر ایک یہ بھی رہا ہے، اور میرے اگر سوال میں جہاں پہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہو تو میری اصلاح بھی کیجیے گا کہ امجد صاحب کی شخصیت کے بڑے پہلو، ہم ان کے سفر نام کریں، ان کی ڈرامہ رائٹنگ تو ٹرینڈ سیٹر رہا، ان کی شاعری بھی پھر ہم دیکھتے ہیں تو منفرد انداز کی شاعری کی. سر اگر یہ کمپیریزن کیا جائے کہ کیا امجد اسلام امجد صاحب ایک بڑے شاعر تھے یا ڈرامہ نگار تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی یہ مختلف میڈیم ہے. انہوں نے ڈرامے کے میڈیم میں بھی جب کام کیا تو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ، اور خاص طور اس وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا کہ یہ وہ سبجیکٹس تھے جو اس وقت پان کی ضرورت تھے. صحیح. اور پاکستان میں کاتی تفریح اس کی بہترین پروڈکشن ہے، بہترین پریزنٹیشن ہے، کیونکہ آپ نے صاحب نے دیکھا اس کو کہ کس طریقے سے ایک نچلے طبقے کے کردار کو چوتے پڑ رہے ہیں. صحیح. اور کس طریقے سے امجد صاحب اس کنٹراسٹ کو سامنے لا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ویریشن، جیسے سہیل احمد کا پلے تھا ویریشن میں تھا، ایسا ہی اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس واقعی وہ ڈان بنے ہوئے تھے. صحیح کہا انہوں نے. اور جو ایجوکیشن سے تعلق ہے، ہم سب ایون گورنمنٹ کالج لاہور میں اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب یہ پلے چل رہا تھا. سو پوائنٹ از دس کہ ایک رائٹر دیکھتا ہے، اور خاص طور پی ٹی وی کا رائٹر، بالکل صحیح، کہ بھائی اس وقت معاشرے کی مختلف طبقات کی صورتحال ہے کیا، ہم کن کرائسس سے گزر رہے ہیں، تو اس کو تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات شاعری کی آپ نے کی، امجد نے کمال یہ کہ اپنی ارلی ایج میں پوئٹری کو پڑھ لیا. صحیح. اور جب پڑھا انہوں نے کتاب لکھی، کتاب مرتب کی، نئے پرانے. وہ کتاب میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، میں پیچھے آ رہا تھا، اور میں نے آپ کو جب پڑھا انہوں نے ولی دکنی سے لے کر ناصر تک کی جو بڑے غزل کی شاعری تھی اس کو اکٹھا کیا، اس کو مرتب کیا. تو اس سے غزل ہمارے سامنے اکیڈیمکلی کیسے آتی ہے وہ کام انہوں نے کیا. اب اس کی بیس پہ انہوں نے پھر اپنی شاعری کے کلاسیکل رچاؤ ہوئے، جس شعر کا بھی ذکر کیا، وہاں تک پہنچے، اور وہ رچاؤ اب تک یہاں تک کہ انہوں نے جو مشاعرے پڑھے، میں چونکہ ان کے ساتھ سارا وقت تو نہیں رہا مشاعروں میں، جو امریکہ میں ایک دو مشاعرے، بمبئی میں، دلی میں، وہ ہم نے اکٹھے پڑھے ہیں، تو اس میں نے نوٹ کیا تھا کہ لوگ نظمیں زیادہ سنتے تھے. میں ان سے کہتا تھا یار امجد، دنیا میں تو غزل کو ایک ہوتا ہے عروج، اور غزل آسانی سے ہوتی ہے، تو یہ تو دوسرے شاعر راشد کے امیم راشد جس کی نظمیں سنی جاتی ہیں. تو وہ کبھی یہ تھا کہ کہتا تھا اس میں ابھی بات رہی تھی، بشریٰ نے بات کی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ ان کی جو میں نے بھی دیکھا، ان کی ایک نظم ہے اپنے بیٹے، وہ نظم اتنی بار سنی گئی ہے. علی ذیشان میرا علی ذیشان میرے سے پڑھا ہے، تو اس پہ وہ نظم ہے. وہ نظم بیسیکلی جنریشنز پہ ہے، بیسیکلی نام تو بیٹے کے نام پہ ہے نہیں کہ کس سے ایک نئی نسل کے گائیڈ. اس کے بعد ان کی باتوں میں جیسے انہوں نے ذکر کیا اپنے پوتے کا ذکر، تو اپنے فیملی کا ذکر. اچھا یہ اچھی بات، میں نے بھی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں اپنے گھر کے افراد، یہ ایک فطری سی بات ہے. بہرحال کہ یہ چاہتا ہوں کہ اسالیب ملتے رہے ان کے ہاں، اور مثال کے طور پر مشاعرہ ہے، مثال پر کلکتہ ڈیفرنٹ ہے، کیا کرے ان کو جتنا ہوتا
تو نہ حساب رکھا ہوا کس طرح کی ان کے پاس کیا ہے. اب امریکہ پانے گئی ہے بیچاری دور ہے اپنی مرضی ہے کام کے لیے, اس کے پاس اور طرح کے سیلف میڈ لوگوں کے لیے جو انہوں نے بہرحال میں اپنی بات کرتا ہوں, بات یہ ہے کے لیے بس آخری کی موقع میں بتاؤں گا کہ بامبے کی تھی تو یہ کہنے لگے کہا کہ تمہیں لے آؤں, تو چلو گاڑی کھڑی. میں نے کہا اچھا. اچانک میرے ساتھ شہریہ ہوئے تھے جنہوں نے عمرہ و جنت ساری غزلیں, فراز صاحب ٹھہرے ہوئے تھے گاڑی میں, گلزار صاحب کے گھر گئے. گلزار صاحب کہیں ہم گئے, ہم نے جانا بامبے. جاوید صدیقی جنہوں نے بہت ساری فلمیں اور بہت ایکٹر ہیں آئے ہوئے تھے کراچی بھی, تو ان کی اگر سرحدی بھی تھے اور ادیب بھی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے, نہیں دونوں مہمانوں پیچھے بیٹھو گے. تو اس طرح کے بہت سارے جاوید اختر صاحب کیا کیجئے گا اگر میں جاوید صاحب کو امجد صاحب شاعری کی طرف لے کر جاوید اختر صاحب تو والد جانثار اختر بڑے شاعر تھے, ایک انسپریشن اگر نہیں جاوید اختر اور یہ ٹھیک ہے, اس لیے وہ بات نہیں ہے کہ کس نے کس کو متاثر کیا, وہ نہیں. اوکے, کیونکہ ایک دو جگہ ذکر ہوا تو میں نے کہا میں جاوید اختر صاحب بہت شروع کے ہی رائٹر ہیں اور بیسیکلی تو اسکرپٹ رائٹر تھے, لیکن شاعری میں انہوں نے گیت. بالکل صحیح. پھر کیفی اعظمی کے وہ داماد ہیں, اور کیفی صاحب جیسا گیت نگار بالکل کب نکلے گا, کہاں سے نکلے گا, کیا عظیم گیت نگار تھا. تو وہ ایک ورثے میں مجاز ماموں تھے جاوید اختر کے. تو میری بھی دوستی جاوید اختر سے ڈراموں کے ہی حوالے سے شروع ہوئی تھی. پھر ہم اکٹھے تھے بامبے میں, میں اور جاوید اختر اور اپنا امجد. تو پھر ہماری جو گپیں ہوئیں وہ ایک الگ ایک داستان. کیونکہ ایک دو جگہوں پہ ذکر کیا گیا تو جاوید صاحب نے یہ کہا تو میں نے کہا میں آپ سے جہاں پہ سہیل صاحب وہی بات آتی ہے, امجد صاحب کنیکٹ کرتے تھے آڈینس کے ساتھ اور نوجوان نسل کے ساتھ. سر یہ بڑا کمال اور ہنر کہ نوجوان نسل کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا, یہ آرٹ میں سمجھتی ہوں امجد اسلام امجد صاحب کو آتا تھا. دیکھیے یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے, مان رہا ہے, سن رہا ہے, دوسرے کو بھی اچھا سمجھ رہا ہے. عقل کل بن جائے بندہ تو پھر تالے لگ جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے, کمپلیشن موت ہے. بندہ اپنے میں کمپلیٹ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے. تو یہ اصغر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ میں ان کے بعد آیا ہوں, میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کے بھی ڈرامے دیکھتے ہوں گے سیکھنے کے لیے. ایسا ہی ہے. ابھی میں جب گیا ان کے گھر ان کی ڈیتھ پہ, تو یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے پوتے کا موسیٰ, بڑے پیار سے مجھے آ کے کہتا ہے وہ آپ حسب حال والے ہیں, میں اور دادا رات کو ہی آپ کا شو دیکھ رہے تھے اور وہ صبح فوت ہو گئے. مطلب وہ سب کو دیکھتے بھی تھے, سب کو سنتے بھی تھے. جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا جی, اس کا نبض پہ ہاتھ بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ بھائی اس وقت چل کہہ رہا ہے, یہ کون سی غلطی ہے اس میں اور کون سی اچھائی ہے. تو جو اپنے آپ کو استاد تو وہ تھے, مگر طبیعت میں استاد لے آنا جو ہے وہ پھر تالے لگ جاتے. تو یہ امجد صاحب جو ہے نا جی, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں نے ریہرسلیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں, فشار کی, دن کی, اور بہت سے ڈرامے, گرا. اور تو وہ امجد صاحب نے جی بیٹھ کے باقاعدہ پہلے ڈائریکٹر, مجھے یاد ہے کہ ایوب خاور صاحب پہلے سارا سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ سارا انہوں نے بات کر دی ہے. پھر انہوں نے ایوب صاحب سے اجازت لی ہے کہ خاور میں ذرا ایک تھوڑی گل کرنا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے, چونکہ وہ تھے ہی اس کالج کے جہاں پہ وہ بدماش سارے بنے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں تینوں انہاں دیاں وچلیاں گلاں دسنا وا کہ یہ وہ والی باتیں ہیں جو میں نے بطور استاد ان لڑکوں میں دیکھی ہیں کہ یہ بڑے ادب سے بات کرتے ہیں کہ سر جی دیکھ لینا, پھر وہ اگر کوئی قتل شتل ہو گیا تو وہ پھر کام خراب ہو جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نے وہ ٹون ہی اس طرح کی بادب سا اور نیچے دکھ رہا ہے اور وہ اپنا کھا رہا ہے ایک سونف سی, اور وہ ٹیمپرامنٹ ہی ویسا بنا لیا. انہوں نے کہا بڑے دھیمے لہجے میں یہ بولتے ہیں, یہ کوئی نہیں, استادوں کے سامنے اونچا نہیں بولتے, مگر وہ سارا تھریٹ کر کے باہر نکلتے ہیں پرنسپل کو بھی کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر چل نہ سکے.
تو میں اس وقت حیران ہوتا تھا کہ یہ دلیر کتنے ہیں, بالکل صحیح, یہ کتنے دلیر آدمی ہیں. میں تو چلو کہیں چھپتا پھروں گا یہ رول کر کے, میں بھی ڈر رہا تھا چونکہ اس وقت ان کا بڑا خوف تھا. بالکل. تو میں سوچتا تھا کہ انہوں نے تو کالج جانا ہے, انہوں نے تو کلاس پڑھانے بھی جانا ہے, تو یہ کتنے دلیر ہیں کہ یہ ساری ان کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں. تو اس میں سوری سہیل احمد پہ ان کو بڑا فخر تھا. ایسا ہی ہے, بالکل. اکثر ہماری بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے لگتا ہے میرا بچہ, میں نے اس کو پرورش. ایسا ہی ہے, حالانکہ وہ پہلے سے فنکار تھے اور کر کے لیکن بڑے مان سے نام لیتے ان کو یہ تھا کہ جو اب پھر ان کی ترقی, اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے کہ میرا لگایا وہ پودا دیکھو کیا کن کن شعبوں میں. یہ اکثر میں نے ان کے ساتھ, اور جو ڈائلاگ آپ کی بات کر رہے تھے اس میں جو ایک خوبصورت ڈائلاگ تھا, سر جی ساڈا خیال کر لو نہیں تو پھر اپنا خیال کر لو. ارے واہ واہ واہ. اب وہ جو جملہ آپ بتا رہے تھے نا جو ڈائلاگ, وہ یہ ہے, اس طرح کا ہے. ہاں ہاں ہاں, انداز یہ ہوتا ہے. بڑے بڑے پیارے خوبصورت کمال کے ایسی نبض. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ان سے پہلے بہت بہت بڑے رائٹر تھے, اشفاق احمد, منو بھائی, کبھی بھی نہیں ہم ان کو بھول سکتے, مگر انہوں نے ایسا نبض پہ ہاتھ رکھا کہ لوگ اکٹھے کر لیے اسکرین کے آگے. ہر بندہ ہر کام چھوڑ کے, ہر خاتون خانہ جو ہے وہ کام چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی. یہ کیا چلنا شروع ہو گیا. اب جیسے اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت جو پسا ہوا طبقہ اور پھر ایک جو ڈومینیٹ کر رہا ہے جو طبقہ, اس کی کیسی عکاسی ہے اس میں بارش میں. اور لوگوں نے ایسے لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا, فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارا اپنا یہ سارا قصہ ہے. بالکل ریلیٹ. اسی طرح پھر جب دن آیا ہے یا اس سے پہلے بھی میں نے پھر دن جو کیا, میں حیران تھا کہ یار یہ چونکہ اس میں ایک ایماندار بیوروکریٹ, ایک بہت بڑا بزنس مین, ایک ان دونوں کے اندر ان کا دوست تینوں, افضال احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں محمود اسلم صاحب کا دیکھیں, جو محمود اسلم صاحب, ہر بندہ اس میں, وسیم عباس صاحب, وسیم عباس صاحب, کیا کمال. ان کا سمندر, واہ واہ واہ. وہ تو ہم نے میرے وہ فیلڈ میں آنے سے پہلے کہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ان کا ڈرامہ تو ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کوئی فنکشن ہو رہا ہے, کوئی تقریب ہو رہی ہے اور کوئی دیکھنے کے لیے. اچھا, وارث میں جہاں آپ کی بات کے ساتھ آپ کی اجازت سے, کیونکہ وارث سے پورا دیہاتی اس پہ کلچر پہ تھا, تہذیب پہ تھا, اس میں کمی کا اور چودھری کا, وڈیرے کا آپس میں وہ کمپیریزن دکھایا تھا. پھر اس میں ایک ماسٹر صاحب تھے. اچھا, اب ان پہ یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں, بعد میں بھی, کہ اسلام امجد صاحب نے تو کبھی گاؤں دیکھے نہیں, گاؤں کبھی گئے ہی نہیں, تو انہوں نے یہ اتنا پیورلی دیہاتی کلچر اور تہذیب کے اوپر اتنا بڑا کام کیسے کر لیا. اور اس کام کا بھی مجھے بتاتے تھے کہ 13 قسطوں کا میں نے شیڈیول کیا تھا, اس کا خاکہ تھا. جب وہ کامیاب ہونا شروع ہو گیا تو میں نے 13 اس میں, اور انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھانا ہے. میں نے کہا امجد بھائی آپ نے انسپریشن کہاں سے لی وارث کی, کیونکہ آپ تو کبھی گاؤں گئے نہیں. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک لڑکا ذمہ داروں کو پڑھتا تھا کالج میں, وہ ذمہ دار لڑکا تھا. میں نے ساری یہ چیزیں اس سے یعنی ان کا مشاہدہ دیکھیں, ایک فنکار کا مشاہدہ دیکھیں کس قدر تھا, کہ وہاں سے لے کے اور پھر انہوں نے اس کی بنا پر کیا ماسٹر پیس. بالکل شاہکار. اچھا, اور ابھی آپ شاعری کی بات کر رہی تھی کہ انہیں تو میں نے, جب میں کچھ بھی نہیں تھی, اب بھی کچھ نہیں ہوں, جب میں گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے تو یہ سارے اصغر صاحب بیٹھے ہیں اور امجد بھائی, یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہم وہی ٹی وی کے کالے بلیک اینڈ وائٹ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے, سوچتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں. اس زمانے میں ان کا ایک انٹرویو آیا تھا وارث کی کامیابی کے بعد, پی ٹی وی کے اوپر ہی, اس کی کچھ کوئی اسپیشل تقریب تھی, تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ امجد صاحب آپ کو اپنی تمام حیثیتوں میں, شاعری بھی اور فکشن بھی اور ڈرامہ بھی اور جو کام کر رہے تھے, تو کون سی صنف جو ہے اس سے آپ کو زیادہ محبت ہے, آپ کیا کہلانا ذاتی طور پر پسند کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں شاعر کہلانا زیادہ پسند کروں. واہ, مجھے شاعری سے دلی محبت ہے, اور وہ ہے ان کا جو مصرع جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. تو وہ جو محبت کی نظمیں ہیں,
آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے بڑے جب میں نے شروع کیا تو ان کے ساتھ بڑے مشاعرے پڑھنے کا مجھے موقع ملا. مجھے تو آج تک مشاعرہ پڑھنا نہیں آیا, اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں آتا تھا. تو کسی مشاعرے کا ایک موڈ بنتا تھا جو غزل پہ ہی عام طور پہ اصغر وہ ہوتا ہے کہ غزل زیادہ بیٹھا ہوا بندہ جلدی کنسیو کرتا ہے, اور مشاعروں کے بارے میں یہی مخصوص ہے کہ یہ غزلیہ شاعری زیادہ اس میں کہی جاتی ہے, لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے. وہاں یہ نظمیں سناتے تھے اور نظمیں محبت کی سناتے تھے, اور لوگوں کے دل میں وہ ایسے جا کے بیٹھتی تھیں, اور یہ بہت بڑی ان کی نا وہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی ہمت کی بات تھی. ایسا ہی ہے. وہ غزل, حالانکہ انہوں نے غزلیں بہت اچھی کہی ہیں, بہت ان کی کئی کتابیں ہیں غزلوں پر. بالکل ایسا ہی. قطع کلامی معاف جی جی میں پلیز پلیز. یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو محبت کی بات بھی کی ہے نا شاعری میں, اس میں ایک سوچ پائی جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک راستہ ملتا ہے, اس میں مقصدیت ہے. یہ جو آج کل نئے آئے ہیں شاعر, میں تو بالکل ہی نالائق آدمی ہوں اس حوالے سے, جو صرف مونس کو فوکس کر کے تو محبت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو استاد لوگ ہیں انہوں نے انسان کو سامنے لکھی ہے, کائنات تو کائنات کو سامنے رکھ کے لکھی ہے, رب کو سامنے رکھ کے لکھی ہے. اس میں آپ ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, جدھر مرضی آپ پھیرائیں, اور جو مرضی آپ فیل کریں, اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے. ان کا کردار سارا ہے اسی کی. یہ جو آج کل کے شاعر ہیں نا, جن سے یہ لوگ دوڑ گئے ہوئے ہیں بیچارے, یہ اساتذہ بڑے شرمندہ ہیں اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹک ٹاکرز ہیں, یہ جو جا کے تو سٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کے کالجوں میں اوئے اور کلیپیں لینے والے لوگ, ان کو یہ تھوڑی سی اپنی وہ جو ہے نا پاپولیرٹی, اس کی ٹانگیں سمیٹ کے تو ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے. سہیل نے بہت ہی اعلیٰ بات کر دی ہے کہ جو فالوورز لاکھوں میں لیے پھرتے ہیں, جن کی طرف اشارہ سہیل احمد نے کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا. بالکل صحیح. میں قطع کلامی معاف استاد محترم, میں ایک بات ایک اور یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرا جو 42 سالہ مشاہدہ ہے نا بینگ این ایکٹر, وہ یہ ہے کہ میں نے شراب نوش بھی دیکھے. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک گلاس سے ہی پاگل ہو گیا ہے, کوئی 4 گلاس پی کے اور معزز ہو گیا ہے. یہ جو پاپولیرٹی ہے جسے ہم اب فالوورز کہتے ہیں, یہ کائنات کا سب سے خطرناک نشہ ہے. نشہ ہی چڑھ جاتا ہے. اس کو جو پچا نہیں سکتا, دعا مانگے اللہ اسے دے ہی نہ, یہ بوتل ہی نہ اس کے ہاتھ میں آئے. یہ جو پاپولیرٹی ہے, یہ اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اتنی پاپولیرٹی دے, یا جتنی پاپولیرٹی دے ساتھ اتنا مضبوط ڈائجسٹیو سسٹم بھی دے. بالکل صحیح. وہ جو پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہیں نا, جو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے پاپولیرٹی کی, میدا چھوٹا ہے اور چلی زیادہ گئی پاپولیرٹی اندر, وہ وامٹ کر دیتے ہیں. اور یہ وامٹ ہے کہ آپ معاشرے کو بے راہ روی پہ ڈال دیں. یہ تو رہبر ہوتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کے تو ہم نے ڈرامے دیکھ کے, شاعریاں سن کے, ان کی پوئٹری سے سبق حاصل کیے ہیں. ایک ایک شعر نے, میں مثالیں دے سکتا ہوں, زندگیاں بدل دی ہیں انسانوں کی. کوئی ایک آدمی جو ہے, یہ ہم بے وقوف ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ایک دفعہ ہم لوگوں نے حسب حال میں یہ ٹاپک چھیڑا کہ ہم بچیوں کے لیے جو کروڑوں روپیہ فکس کروا دیتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی تو اس پہ 2-2 کروڑ ساری بچیوں کا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس 2 کروڑ کو نکال کے دوسرے کی بچیاں پہ دیں. جب آپ کی بچی کی باری آئے گی, اللہ کی نعوذ باللہ ٹرانسفر ہو جانی ہے, وہ تو ادھر ہی ہے. تو بخدا مجھے 2-3 دن کے بعد ایک بندے کا فون آیا, اسد صاحب, وہ کہتا ہے کہ میں نے 6 کروڑ روپیہ اپنی دونوں بچیوں کے نام جمع کرایا ہوا تھا, وہ میں نے نکال کے تو بانٹ دیا. ارے واہ واہ واہ. اس لیے آپ بات کرتے ہوئے, شعر کہتے ہوئے, ڈرامہ لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, اور مس گائیڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بالکل صحیح. جی جن شاعروں کا ذکر سہیل صاحب نے کیا ہے نا, یہ آنے جانے ہیں, ان کی شہرت جو ہے وقتی ہے. اگر ان کو امجد صاحب کے سامنے رکھو تو جو سپین آف لائف ان کی شاعری کو ملا یا آگے ملے گا, ظاہر کنٹینیو کرے گی, تو وہ تو ترسیں گے. ان کے تو ہاتھ نہیں آنی یہ ساری دولت. بالکل صحیح. ایک بات. دوسرا,
अमजद इस्लाम की शायरी का मोहब्बत फोकस हो या कायनात फोकस हो, उसमें कम्प्लेक्स तजर्बा है। तजर्बा एक लेयर का नहीं है, एक सतही नहीं है, वो कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स तजर्बा जब शायरी में ढलता है तो कई धारे बनाता है, कई लहरें बनाता है, और एक मानी फौरी समझ में आता है और कुछ अरसे बाद उसका दूसरा मानी सर निकालता है, सही, फिर तीसरा। ये होती है बड़ी शायरी। सो बहुत अच्छी बात उन्होंने की। ये फर्क हमें कायम रखना चाहिए। सीखना चाहिए, आप लोगों से सीखना चाहिए। आप लोगों ने जैसे अभी बात कर रहे थे कि अमजद साहब छोटे छोटे प्लेस बिल्कुल सही से वारिस तक पहुंचे। देखे ना, फिल्टर होते थे, हम बहुत सारे बैरियर से निकल के लोग आगे और जाते एक थे। स्ट्रगल प्रोसेस होता है। खास साहब भी इसमें ऐड करते हुए फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर इस पे तफसील से गुफ्तगू करते हुए। खास साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे अमजद साहब के बारे में, बतौर शायर हम बात कर रहे हैं उनकी शायरी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए। नहीं जी, मैंने उनकी काफ़ी गज़लें गाई। जी। पहली गज़ल बल्कि जो मैंने कंपोज की थी वो अमजद साहब की थी, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। ये इतनी मकबूल हुई। अभी तक मैं महफिलों में जहाँ पूरी दुनिया पे जाता हूँ मुझे इस चीज़ की फरमाइश होती है। दूसरे आइटम तो मैं गाता ही हूँ। फिर मैंने उनका गाया गीत पिया नाम का दिया जला है सारी रात। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और मैं कहता हूँ कि बड़ी अफसोस हुआ है मुझे सुन के, क्योंकि मेरा बड़ा साथ है जी, बहुत लंबा। हामिद ने जो लफ्ज नक्श बोला ना, मैं अब जिस तरह गायकी है जी, वो नक्श यूं लगता है कि ये नक्श बना रहे हैं, ये नक्श उतर रहा है। किस तरीके से तुमने वो लफ्ज बोला है। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कुछ सुनाना भी चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि अगर जी कुछ। मैं वही गजल पेश कर देता हूँ। जी। गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए खास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असगर साहब बहुत शुक्रिया, बुशरा आपा, सोहेल अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये हमारी अकेडमीज़ हैं, हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं और हम इनसे सीखना चाहते हैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हमारे बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। जी। जी, ख़वातीन और हज़रात, अमजद इस्लाम अमजद साहब को याद करते हुए, उनको ख़राज तहसीन पेश करते हुए, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, वो अपने काम, फ़न, अच्छे इखलाक, अच्छी शख्सियत, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी और जितने बड़े ज़र्फ़ के, आला ज़र्फ़ के, आला पाए के जो इंसान थे नहीं, हैं और रहेंगे हमेशा। उनको याद करते हुए उनके वो तमाम साथी, ब्रेक के बाद कुछ और हमारे मेंटर्स ने और एकेडमीज़, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। और हम इनसे सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से अमजद साहब के बारे में हमें बता सकते हैं। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ा नाम, पीटीवी स्क्रीन के शुरू के साथियों में से, और पीटीवी की स्क्रीन को मुकम्मल करने में तौकीर नासिर साहब का एक बड़ा अहम किरदार रहा है और बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज रहे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत, मैंने हमेशा तौफीक भट्ट साहब के बारे में सुना बहुत था, जाना था, इनको बग़ैर इंटरव्यू किए इनको मैंने अपना टीचर माना, लेकिन आज मैं इनके सामने बैठी तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे मेरी कैफियत कुछ मुख्तलिफ सी है कि आज मैं इनसे इनके बारे में नहीं
بلکہ میں امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں ضرور بات کروں گی، کیونکہ یہ امجد صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، بہت پرانی گہری وابستگی رہی ہے۔ توفیق بٹ صاحب رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ایک انہوں نے ادارہ بنایا، یہ میں دیکھ کے تاکہ میری غلطی نہ کہیں پہ ہو، ہم سخن ساتھی کے نام سے یہ ادارہ تھا، اور یہ ادبی ادارہ تھا جس میں انہوں نے وہ ادارہ بنایا اور امجد صاحب اس میں تھے۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے تو ٹیچر ہیں خالد بٹ صاحب، اسکرین کو اور ہمارے کو مکمل کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اورنگزیب لغاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں خواتین و حضرات، ان کا نام ہی کافی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر بلکہ میں آپ ہی سے آغاز کرتے ہوئے سر، امجد اسلام امجد صاحب اور آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق وارث سے شروع ہوا۔ نہیں، اس سے بھی پہلے سے ہوا تھوڑا سا، غالباً ان کا پہلا کھیل تھا جو ڈرامہ تو کبھی انہوں نے لکھا بھی نہیں تھا، ایسا شاعری اور ادب سے ہی تعلق رہا ان کا۔ پھر قمر آفتاب صاحب اللہ غری کی رحمت کرے، ہمارے جینیس جی ایم ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اتنا اچھا لکھ لیتے ہو تو کیوں نہیں ڈرامہ لکھتے؟ تو انہوں نے کہا میں ڈرامہ تو کوئی کیے نہیں، لکھے نہیں۔ انہوں نے کہا یار ابھی میں بیمار ہوا تھا، ایک ہسپتال میں گیا تو وہاں پہ اتنی حماقتیں دیکھی، دل کرتا ہے اس کا کوئی ڈرامہ بن جائے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ پہ کیا گزری، تو تم اسی کو بس لکھ لو، ایسے کہ کیا ہوتا ہے ہسپتال میں، کیا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈرامٹائز کر لیں گے۔ بہت قابل شخصیت تھے قمر آفتاب، بہت اچھے ڈائریکٹر تھے ٹی وی کے۔ تو پھر انہوں نے ایک ہسپتال ہی پر لکھا یا نصیب کلینک، ہے نا، بالکل سر۔ تو وہ پھر کئی بار ہوا، بہت دفعہ پھر امجد صاحب نے لکھا، بہت کامیاب ڈرامہ تھا وہ، پھر اسٹیج پر بھی ہوا۔ اس میں سلیم ناصر صاحب، تو شجاعت سلیم ہاشمی ناصر صاحب، صاحب تھے بہت۔ لیکن اس کھیل نے راتوں رات جس کو شہرت بخشی وہ رومانہ تھی، جو ہری چادر ڈھونڈتی پھرتی چادر ہے، وہ ہرے رنگ کی چادر جو ہے وہ پورے ڈرامے میں گھومتی ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت خوبصورت۔ تو وہ پھر امجد صاحب کا ڈرامہ تھا بڑا اچھا، تو شاید انہیں بھی مزہ آیا کہ ڈرامہ اچھا لکھنے سے کیا کیا فیڈ بیک ملتی ہے۔ تو پھر ہم تو کام کر رہے تھے، میں تو جیسے 65 سے ہی جی ٹی وی شروع ہوا تھا تو تبھی سے منسلک تھا، کمپیئر کیا۔ پھر اس کا طارق عزیز صاحب چلے گئے تو ان کی جگہ پھر میں نے اناؤنسمنٹ شروع کر دی، پھر اسی طرح کمپیئرنگ کرتے کرتے پھر ڈراموں میں آ گئے، ڈرامہ کرتا رہا، 15 سال کام کرتے رہے۔ لیکن یہ جو شناخت تھی وہ اس طرح نہیں مل سکی کہ لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ہم ڈائریکٹ ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی، بلکہ ہم بھی اپنا ڈرامہ نہیں دیکھ پاتے تھے، اس سامنے ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی، سچ آن ایئر ہی جاتا تھا، پروگرامز ہوتے تھے، اور ہم جاتے تھے ڈرامہ کر کے دوسرے دن بازار میں کہ کوئی شاید پہچان لے ہمیں، کوئی نہیں پہچانتا تھا، اور اداس واپس آتے تھے۔ اور یوں سلسلہ کوئی رہا۔ 15 سال بعد، تقریباً 15-16 سال کے بعد ایک ایسا کھیل آیا جو امجد صاحب کا تھا لکھا ہوا، اور وارث۔ اور وارث میں جب ہم نے کام کیا تو ایک ٹیم جو تھی، اس میں اب سب کے نام کیا لوں، سب کو پتہ ہی ہے، عابد علی صاحب تھے، فردوس جمال، عظمیٰ گیلانی، شجاعت ہاشمی صاحب، بہت مطلب سکندر، بہت سے آرٹسٹ تھے، سب کو شناخت ملی میں کہوں گا۔ اور وہ بلکہ شناخت نہ صرف آرٹسٹوں کو بلکہ امجد صاحب کے حوالے سے شناخت پاکستان ٹیلی ویژن کو ملی کہ امجد صاحب کے اس ڈرامے سے دنیا بھر میں ایک نام ہوا، پی ٹی وی کا ٹریفک جیم ہو جاتی تھی، سب کو پتہ ہے، سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی۔ سر وارث ڈرامہ سیریل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں ذرا اس پروجیکٹ کو، اس شاہکار کو یاد کرتے ہوئے کچھ یادیں۔ جی خواتین حضرات۔ جی خواتین حضرات، امجد اسلام امجد صاحب کو یاد کرتے ہوئے توقیر ناصر صاحب، آپ کا جو پہلی ملاقات
وہ تو, لیکن جو پہلا پروجیکٹ تھا امجد صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ سیریل وہ بھی بذات خود سپر ڈوپر ہٹ سمندر سر, اور اس کے بعد پھر فشار ہوا. جی ہاں, سمندر جیسے ابھی اورنگزیب لغاری صاحب نے جو ایک سلسلہ بتایا ان کا وارث, اور وارث کی دھوم وہ ساری دنیا میں پاکستان کے سب ہلالی پرچم کو میں سمجھتا ہوں اونچا کیا. اسی کے فوراً بعد ہی, مطلب وہ میری بگننگ تھی, آئی اسٹارٹیڈ ان 78 79. تو ایسا سمجھیں کہ میرا پہلا میجر سیریل ہی امجد صاحب کے ساتھ تھا, پہلا سمندر اس کا نام تھا. تو امجد صاحب سے ہماری ملاقات 81 کی بات ہے یہ, تب سے ہمارا ساتھ, اور آج تک ان کے ساتھ. ایک تو وہ بہت بڑے دانشور, بہت بڑے ادیب, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے کالم نگار, اور بہت بڑے ڈرامہ نگار. ان کی خوبصورتی ڈرامے کی یہ تھی کہ وہ ریئل لائف کے قریب چلے جاتے تھے اور ریئل لائف میں ہی رہ کے کریکٹرز کو لکھتے تھے اور ان کو ایکسپوز کرتے تھے اور ان کو پرسیو کرتے تھے. اور خوبصورتی اس میں یہ تھی کہ لفاظی نہیں کرتے تھے, عام لفظ, عام زبان, بالکل نیچرل اینڈ کلوز ٹو دا ریالٹی. آج تک مجھے اندازہ کہ امجد صاحب کا میں نے بہت کام کیا ہم نے, کہ کہیں ہم آ کے ایک جملے پہ رک جائیں اور معنی سمجھ نہ آ رہی ہو. مطلب وہ باقاعدہ طور پہ ان کا اسکرپٹ بولتا تھا. واہ واہ واہ. تو میرے سے بہت ایک حوالے سے تھا کہ ہم نے کافی کام کیا, اور پھر میری عادت تھی کہ میں ہوم ورک کرتا تھا. ہوم ورک ہم سبھی کرتے تھے, لغاری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, خالد بٹ ہیں, یہ ہم سب لوگ جب کام کرتے تھے تو ایک فیملی کی طرح سے کام کرتے تھے. تو وہ ہوم ورک اور پلس اپنا پرسنل, تو اس میں بہت سارے کوشچنز میرے ذہن میں آتے تھے. تو امجد صاحب سے میں بہت زیادہ تو وہ مجھے اکثر کئی دفعہ مطلب پیار سے بہت کرتے تھے. بہت شفیق انسان تھے, بہت ہی محبت کرنے والے, شریف النفس انسان میں سمجھتا ہوں بہت کم ہوتے ہیں جن کا ایک کیریکٹر, ان کے اپنے پرنسپلز, اور وہ پوری زندگی ہم نے ان کو دیکھا. مطلب 45 سال تو ہم نے ان کو دیکھا. بالکل صحیح. نہ صرف دیکھا, ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ رہا کئی گھنٹے سیٹ کے اوپر, ریہرسلس میں. تو مجھے کہتے تھے یار تو سوال بہت کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ہنستے تھے. ساتھ ہی کہتے ہیں سوال کر, اچھا ہے, ہاں اچھی بات ہے, مطلب اس میں ڈائمنشنز نکلتی ہیں, لیکن تو کوئی نہ کوئی نئی ڈائمنشن ضرور کر لینا. میں نے کہا جی وہ ڈائمنشن میں اس لیے نکالتا ہوں, میری میں نے اپنا ایک تیار بنایا ہے کہ میں کس طرح سے پرسیو کرتا ہوں, کس طرح سے کنسیو کرتا ہوں, اور کس طرح سے اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہوں. آپ نے جو لکھ دیا, کمال لکھ دیا. اب یہ رسپانسبلٹی ہماری بن جاتی ہے ایز این آرٹسٹ. بالکل صحیح. اور آرٹسٹ کا کنٹریبیوشن وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ امجد صاحب نے ایک شاہکار لکھ دیا, اور اس کے بعد بڑے ایکٹر کا فرق, بڑے چھوٹے کوئی نہیں ہوتے, لیکن جو ڈیڈیکیٹڈ ایکٹر ہوتے ہیں وہ اسی میں سے, اسی سرفیس میں سے, اسی کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. وہی کنسیپٹ بنتا ہے, وہی کام ہے ایکٹر کا کہ وہ کنسیو کیسے کرتا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کیسے کرتا ہے. وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ خوبصورتی, اس میں ڈائمنڈز جو ہے وہ جڑ دیے جاتے ہیں, یا اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانا, یہ آرٹسٹ کا کام ہے. بالکل ٹھیک. تو امجد صاحب ریہرسلز میں بھی ساتھ ہوتے تھے, اسٹوڈیو بات کوئی سی آر باقاعدہ ریہرسلز ہوتی ہیں. وہ ریہرسل 3 دن کی 4 دن کی ریہرسل اپنی جگہ ہے. یہاں ٹھہرنے کے بعد کس پرت جاتا تھا کام, پور تسلی ہو جاتی. سب سے پہلے ڈائریکٹر, پھر ڈائریکٹر یاور حیات صاحب, مطلب سمندر میں یاور حیات وہ کرتے تھے باقاعدہ, مین سے پوچھتے تھے ٹھیک ہے کر لیے, چلیے پوچھ کے جاتے تھے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں, ورنہ ایک اور ریہرسل کر لو, ایک اور ریہرسل کر لو. وہ ڈرائی ریہرسل جو ہے نا وہ بار بار کراتے تھے. پھر کیمرہ ریہرسل, اس کے دوران میں امجد صاحب کو کوئی اور چیز ایک دم سے یاد آ جاتے تھے, وہ آگے بتاتے تھے. تو وہ ایک ٹیم ورک تھا. میرا خیال ہے کہ
وہ پیشن تھا. اور خالد بٹ صاحب بھی اگری کریں گے سر, کمیونیکیٹ کرتے تھے امجد اسلام امجد صاحب, کیریئر نہیں تھا کہ ان سے بات کچھ پوچھنا چاہے. اور سر پھر آپ کا تو بڑا ایک گہرا تعلق رہا شروع کے ساتھیوں میں سے. سر جی میں نے اور توقیر بھائی نے, ہم دونوں نے ایک ہی سال میں ایک ہی مہینے میں کام شروع کیا. ادھر عارف وقار صاحب کے کمرے میں میں ریہرسل کر رہا تھا اور ساتھ والے کمرے میں توقیر ناصر صاحب, یہ پنجاب یونیورسٹی سے تھے. تو ہم امجد صاحب کو میں تو نہیں جانتا, ان کا نہیں تھا. اور یہ وارث نے جب تو پھر اندر سے ایک بھائی دیکھیے سی وہ بندہ کہ ہو جائے گا جگہ لے رہا ہے. تو تب یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بن رہے ہیں, ان کے درمیان میں جو اب ہوا نا جس سے ہم اندر جھانک سکتے ہیں, وقت یہ نہیں ہوتے تھے, اس لیے دروازہ بھی نہیں کھولنا, اندر کوئی واقف ہی نہیں ہے تو کس سے کریں گے. تو دیکھا تو گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. میں نے بھی وارث میں کام کیا, لیکن صرف یہی سمجھ کے کہ پیٹ کی آگ کے لیے جو ملے گا سو کریں گے. فردوس جمال صاحب شہر جا کے فلم بناتے ہیں, تو وہاں ان کو ایک ڈائریکٹر کی ضرورت تھی. تو چونکہ میں فلم لائن میں 8 سال سے رہا تھا, تو پھر نصرت ٹھاکر صاحب نے مجھے بلایا, کہا کہ فلم ڈائریکٹر کا رول ہے یہ. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہوں تو 21ویں 22ویں قسط آ گئی ہے ہوں میرے لیے کی بچے ہے. میں نے کہا نہیں, ہم ٹی وی پاکستان ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ہمیں بھالا دیکھ کے پیچھے کھڑے کر دیں گے ہم تب بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو لیکن اس سے یہ ہوا کہ ان کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ میں وہ لفظ وہ فلم کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو میں فلوئنٹلی ادا کر پاؤں گا کہ یہ ٹیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم ریکارڈنگ کریں گے, کیونکہ پلے بیک سنگر یہ وہ سارے میں نے اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کی جو فلم لائن میں ہوتی ہیں. تو پھر تب بھی میری امجد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. جب دہلیز ہوا اور مجھے کاسٹ کیا گیا ایک اہم رول میں ایس پی سمیع, تو مجھے قمر صاحب نے پھر بلایا اپنے کمرے میں, تو کہتے ہیں بھائی ان سے بات کریں, یہ آپ کو کوئی بتا. میں کہا جی فرمائے. کہتے تسی ایس پی سمیع دا رول کر رہے ہو. میں کہا جی اچھا, پر وہ والا پولیس والا نہیں ہے گا جہاں ٹھڈ ودیا آیا تھا رشوت, یہ وہ ہیں جو ایم اے کرنے کے بعد سہالہ میں ڈائریکٹ جاتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد ایس پی. اس لیے بڑے باادب طریقے سے اور آپ فیملی کے ساتھ, ان کے فرینڈ ہیں خیام سردی مرحوم صاحب, ان کے ساتھ اور روحی بانو وغیرہ. سو وہ میں ایک سافٹ اور ایماندار. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل یہ وچ کوئی کڑکا دڑکا نہیں آنا چاہیے, کوئی ڈرائنگ روم دی سیر والی گل نہیں ہونی چاہیے, بالکل سافٹ ایک پڑھے لکھے پولیس والے کا جو امیج ہے وہ. اور اس کے بالکل اگینسٹ فشار میں انہوں نے مجھے ایک رشوت خور اور ایک معافی چاہتا ہوں حرام الدہر قسم کے تھانے دار کا بالکل اپوزٹ ایک. ہاں بالکل صحیح. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو جی ایم صاحب کے کمرے میں دیکھا تھا, اور انہوں نے مجھے اتنا سا ہی سمجھایا کہ یار میں نے پتا یار تو وہ کیتا گھسی تھے ٹھیک ہے. بعد میں پھر ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بڑھتے چلے گئے تو پھر وہ یہاں تک بھی ہے یار خالد. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کیونکہ وہ فلم لائن میں 1-2 فلموں کے ڈائلاگ وغیرہ لکھنے کے لیے آئے, میں وہاں موجود تھا, ہماری ڈسکشن ہوتی تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اے بندہ جڑا ہے شو بز دے وچ ایویں ہی نہیں آیا ہے, انہیں کام سیکھا. میرے استاد بہت بڑے نام والے تھے ایس ٹی زیدی صاحب. سو اس لیے جب وہ مجھے کہتے تھے یار خالد تو دیکھ, آپ یقین جانیے کہ وہ ایسا لگتا تھا کسی نے میڈل لگا دی ہو مجھے کہ امجد صاحب کسی نے یاد کھا. اور وہ جو یا نصیب کلینک ہے وہ میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا, یہ 2 دفعہ تھیٹر میں پیش کیا گیا. تو پہلی دفعہ فردوس جمال صاحب نے اس ڈائریکٹر کا رول کیا, دوسری دفعہ 2005 میں انہوں نے مجھے اس ڈائریکٹر کے رول کے لیے کاسٹ کیا, اور وہ 8 دن کے لیے تھا, پھر 14 دن تک وہ چلتا رہا. اور وہ ہر روز سامنے بیٹھ کے دے دے کہتے ہیں یار اس طرح لگتا ہے کہ جی میں واقعی میں ایورنیو اسٹوڈیو چ گیا, تو اس طریقے نہ. تو مجھ پہ انہوں نے بہت بھروسہ کیا, مجھے اپنے اس کارڈ کے اوپر لکھ کر بھی دیا ہے. میں نے کروایا الامرا میں جب میں چیئرمین تھا. جی وہ 2000 تبھی میں نے کیا تھا جب پنجاب یونیورسٹی کے نئے اسٹوڈنٹس تھے وہ تھے, اور 4-5 انور علی صاحب بھی تھے. تو وہ ڈائریکٹر والا رول جو قمر آفتاب صاحب کا تھا وہ میں نے رول کیا تھا. اور ایسا خواتین و ذات ہم بات ابھی پہلے بھی نشست میں کر رہے تھے, اصغر ندیم سید صاحب بھی موجود تھے, سہیل احمد صاحب بھی, کہ ٹرینڈ ہے ڈرامے کو ایک نئی طرف گامزن کرنا. اگر میں کہوں تو بڑی اہم کنٹریبیوشن ہے. توفیق بٹ صاحب آپ نے
अगेन जो इदारा भी बनाया उसमें अजमल नियाजी साहब भी, उसमें दिलदार हुसैन भट्टी साहब भी, फिर अमजद इस्लाम आपने ट्रैवल भी सर उनके साथ बहुत किया और कहा है, सुनना जाना जाता है मीटिंग के दौरान, समय के दौरान इन साहब को उनकी शख्सियत में बात करके कैसा पाया? एक अजीम बड़े थे और फितरी तौर पे मुझे याद है 92 की बात है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की मजलिस इकबाल करता था, तो हमने के जो ऑडिटोरियम कर पहुँचा, तो हमने सोचा कि अमजद साहब की उसमें से आते हैं, बड़ा नाम था, हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिस तरह फरमाया आपने भी और खालिद बार साहब, तोकीर नासिर साहब ने भी, कि उस वक्त जो होते थे तो उसमें बहुत किरदार जो है लोग पहले चलते टीवी होता था, और वो भी इससे ज़्यादा में नहीं, इस वक्त भी 2 में अमजद साहब उनके हवाले है नाम था, हम एक इसमें मुशायरे की सदारत करवाते हैं, तो 2 दोस्तों उनसे मिलने MA कॉलेज गया, पता था कि वो MA कॉलेज में हैं, तो डर भी रहे थे, पूछे बगैर आया टाइम लिए PTC से टेलीफोन जो पहले आप दोहराते तो फिर टकता था, तो उस पर भी बात करना मुश्किल होता था, घरों में नहीं होते और उन भी घरों में नहीं होते, इसलिए राब्ता तो चले गए MA कॉलेज, तो उनका गिरता था उससे इदार से अमजद इस्लाम यहाँ पे पढ़ा, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल पढ़ा, वो गए ने देखा अमजद इस्लाम अपनी गाड़ी की तरफ पार्किंग में जो कॉलेज के भाग के उनके पास, और उन्हें रुका और उनसे कहा जी हम गवर्नमेंट से आए और शायरी की सदारत करवाना चाहते हैं, तो था कि था कि पे खड़े खड़े आप दे देंगे, इनकार कर देंगे, या मैं देखता हूँ इतना बड़ा आदमी है, तो वो हमें अपने साथ अपने कमरे में ले गए, बस जा रहे थे क्लासेस पढ़ा कमरे में ले गए, उन्हें बैठाया, बड़ी हमने उनकी कदर में इजाफा कर दिया, चाय पिला हमने उनसे आपने शायरी की सदारत, तो आप इतने बड़े अहमद नदीम का साथ उनकी मोहब्बत की था, उन्होंने कहा कि यार इतने बड़े में आप मुशायरा करें तो आप भी आ जाऊँगा, आप इस तरह करें, आप हिसाब से उसकी करवाएं, इस पे और उनके लिए हमें उनकी कदर में इजाफा हुआ कि हम कह रहे हैं कि आप सदारत करें, और वो कह रहे हैं कि नईम कासमी साहब से करवाएं, आपके साथ राब्ता इतनी मुश्किल से हम डरते डरते पास आए हैं, तो कासमी वो इतने बड़े आदमी हैं, बात कैसी होगी, राब्ता क्या, तो उन्होंने आप मेरी गाड़ी में, मैं अभी आपको ले चलता हूँ। अच्छा, तो उसी वक्त उन्होंने कॉलेज से हमें कासमी साहब किया, तब उनका एक होता था GOR में उनका दफ्तर होता था, हमें कासमी साहब के पास, और उन्होंने आया कि ये गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट है, तो ये इनकी ये ख्वाहिश कि आप मुशायरा करें, वो ये थे कि, और इन्होंने कहा था कि शायरी करें, तो मैंने कहा कासमी साहब कोई बात नहीं कही, आप देखिए ज़रा काफ़ी का क्या लेवल था, तो उन्होंने आपसे कहा ये कि आप वो कहा बड़े थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, और इसे हमने मुशायरा किया, अहमद नदीम साहब भी तशरीफ़ लाए और अमजद साहब भी आए, तो एक बात इस वक्त मुझे हम एक सबक गवर्नमेंट का, तो उन्होंने जो शायद तो इनको कुछ पैसे देने पड़ते, इसलिए भी देने पड़ते, तो आप हैं वो इसका एहतमाम भी कर लें, शायरों को आपने बुलाया है तो आप उनके लिए, तो हमारे हमने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो हमारी तंजीम जो से इकबाल थी उसके पास पैसे, तो हमने सोचा कि करें, तो किसी ने हमें ये मशवरा दिया कि आप इस तरह करें कि मुशायरा जो है वो उसके लिए किसी इदारे से, तो हमने वो कैसे ले, कौन जानता है और कौन देगा, तो कामरान लाशारी जो है लाहौर के डिप्टी हैं, तो वो हमारे कॉलेज के सामने ही उनका, तो हमने जाके बात करते हैं कि वो इदारे से स्पॉन्सरशिप ले दें, तो हम गए और उनसे कहा, उन्होंने फिर जो इस तरह से हमारा एक बड़ा खूबसूरत जो है वो हुआ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अमजद इस्लाम अमजद साहब अपने जूनियर्स की सरपरस्ती करते थे, से मोहब्बत करते थे, और आखिरी दम तक वो अपने जूनियर्स की अपने छोटों से मोहब्बत करते रहे और सरपरस्ती। तो कि नासिर साहब, अमजद साहब के बारे में हर शख्स ज़बान से तारीफ ही सुनी, एक होता है, और आजकल के दौर में सब आप किसी की ज़बान पे ताला नहीं लगा सकते। अमजद इस्लाम अमजद साहब को दुआएं समेटने का हुनर, नॉलेज करने का हुनर,
میں یہ بڑی کامیابی رہی ہے کہ آج میں بھی نوجوان نسل سے پوچھیں تو، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے نوجوان نسل کی کہ ان کو، لیکن جس طریقے سے کنیکٹ کرنا اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے انٹرویوز کے ذریعے، سر کیا کہیں؟ ہاں بالکل، وہ ہے نا کہ ایک تو وہ اتنے لونگ اور اتنے وہ تھے کہ کسی کے ساتھ، دوسرا وہ ان کی خدمت میں جو تھی نا حصے ظرافت اور لائیولی، ایسا ہی ہے وہ ہر وقت میں نے کبھی ان کو اداس نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا. میرے خیال میں لغاری صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، بٹ صاحب بھی اور توفیق صاحب بھی، کہ کبھی ان کا ایک ہی موڈ ہوتا تھا. ایسا ہی ہے مطلب سیریس بھی ہیں تو ڈرامے کے اور اس کے بارے میں اور اس کی میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی ہزار ایک تو لطیفہ یاد اور وہ جب بھی ملتے تھے نا ایک لطیفہ ضرور سنگا دیتے. وہ مطلب ہے موقع اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ ایک لطیفہ، دو لطیفہ، وہ لطیفہ ہاں میں نے یاد آیا. اچھا پھر وہ یہ تھا کہ اب مجھ سے کافی بڑے تھے، بالکل صحیح، لیکن وہی بات ہے جیسے ابھی خالد نے کہا ہے کہ وہ مجھے بھی یار کہتے تھے، ایسا ہی ہے، اور عدالت ایسے کر کے آ یار میں نے 10. حالانکہ ان کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ لطیفہ کہیں گے تو آگے سے. مجھے یاد ہے میں جب انٹرویو کرتی کہتی ایک سیو دے دیں، آپ نے لطیفہ بولنا ہے تاکہ میں ہنسوں نہ ہنسوں، ادب کا اور obviously رسپیکٹ کا عالم یہ، لیکن وہ ہر فن مولا. میں ان کے ساتھ بہت سے فنکشنز میں اکٹھے ہوتے رہتے تھے تو میں نے تو ایک لطیفہ کئی بار سنا ہے اور ہر دفعہ پورے دل کے ساتھ ہنسا ہوں، مسکرائے. پھر اس کے بعد ہم جان کے ٹی وی پہ آتے تھے تو جس دو رائٹر صاحبان ایسے ہیں کہ کمرے میں ہوتے تھے، وہاں سے کہکوں کی آوازیں آتی، ہمیں نظر تو نہیں آتا تھا لیکن دروازے کا کھلنا بلنا جو ہے وہ بتاتا تھا کہ یا عطاءاللہ قاسمی صاحب آئے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے بس پھر کہہ پھر امبر سر تھے لاہور تھے جو خوشیاں بکھیرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم جو تعریف لوگ کر رہے ہیں سب ان کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ثانی امین ثم آمین. وہ میرے خیال میں پیار و محبت اور خلوص چھوڑ کر گئے ہیں. وہ ادیب تو تھے، بہت بڑے تھے، مطلب اتنے بڑے تھے کہ وہ پاکستان کی ملک کے اندر باہر بھی وہ اتنا بڑا آدمی اور اتنا سادہ اور اتنی لائف تھی ان کے اندر. دکھ اور تکلیف کس کو نہیں ہوتا، لیکن وہ میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا. مطلب مجھے 45 سال ایسا ہی ہے، میری ملاقاتیں ان سے بے شمار ہیں اور کئی گھنٹے ہم کتنی کیجول میں کتنی ملاقاتیں، لیکن نہیں بے شمار. لاسٹ ٹائم میری جو ابھی ملاقات تھی، لیکن مجھے یاد ہے میں نے ان کے ساتھ دہلیز کیا، پھر اس کے بعد فشار کیا. ابھی فشار کی بات کر رہے تھے، سہیل اس میں فرسٹ ٹائم آئے تھے اور سہیل کو اس لیے وہ اون کرتے تھے کیونکہ وہ انٹروڈیوس بالکل ایسا ہی ہے اور بڑے مان سے نام لیتے تھے سہیل احمد صاحب کو بھی، اور میں نعمان کا بھی، وہ ایک نعمان اعجاز کا. تو فشار کو بہت اون کرتے تھے اس ڈرامے کو، کیونکہ وہ ان کی لائف کے ارد گرد تھا. میں کہا نا کہ وہ اپنی آبزرویشن اور اپنی ریئل لائف میں ہی رہتے تھے. ایز پروفیسر جو انہوں نے اس میں دیکھا لائف میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں، اس پہ وہ سارا لکھا گیا تھا. اس میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، وسیم عباس بھی اسٹوڈنٹ تھا، سہیل بھی اسٹوڈنٹ تھا، نعمان بھی اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹس پہ انہوں نے ڈفرینٹ کیریکٹرز بنائے اور کیا پاورفل پلے تھا. مجھے خود وہ کریکٹر آج تک نہیں بھولتا. پھر میں نے ان کے ساتھ ایک پلے کیا تھا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ پچھلے سال ہم ہائی کمیشن لنڈن میں انوائٹڈ تھے، امجد صاحب بھی اور میں بھی. تو ہم اس پہ جب میری اسپیچ کی میری باری آئی تو میں نے بات کی، تو میں نے اس میں آگ سب کو جلا دیتی ہے، یہ ایک ایسا اسپیشل پلے تھا. یہ دہشت گردی پہ تھا غالباً، دہشت گردی پہ، دہشت گردی، بالکل صحیح. یہ دہشت گردی کی ہوا اس وقت بالکل ٹھیک جو ہے نا چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، تو اس وقت وہ میرے خیال میں ایز اے رائٹر انہوں نے فورسی کیا تھا کہ یہ کہاں تک جا سکتی ہے اور کیا. اور اس میں میسج بڑا کمال کا میسج. مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ صرف تمہاری ایکٹنگ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے مجھے پکا یقین ہے کہ تم نے 100 دہشت گردوں میں سے کم از کم 10 دہشت گردوں کو تو کنونس کر لیا ہوگا. ان کو تو بتا دیا کہ نہیں بھائی بیک آؤٹ کر جاؤ. یہ جو توقیر ناصر جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو اس نے کیا ہے، جو اس کا حشر ہوا ہے کہ آخر میں نے اس میں مین رول میرا تھا اور مین رول دہشت گرد کا تھا. صحیح. اس کے بیوی بچے ہیں
اور وہ کیا کرتا ہے. خود وہ سپرے کرنے والا تھا, جو سپرے کرتے ہیں فیلڈز میں, کھیتوں میں, اور وہ چودھری کی پجارو دیکھتا تھا تو وہ اس کو فیسینیٹ کرتی تھی. وہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا کہ وہاں سے انسپائر ہو کے اس نے کہا مجھے بھی پیسہ چاہیے, دولت چاہیے میرے بھی. اس چکر میں وہ چلا گیا اس طرف, وہاں پیسہ, پھر اس نے ایک واردات کی, دوسری کی, تیسری کی, کرتا 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 بیوی بچے کہیں کہ کہاں ہے. بالکل صحیح. اور یہ مال اتنا آتا ہے. الٹیمیٹلی اس نے ایک واردات پہ گیا اور بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے اپنے ننیال, تو آپ تو 2-4 دن کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بھی 2 دن, چلو ٹھیک ہے. وہ ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, جا کے انسٹال کیا. ارے اسی بس میں اس کے بچے, اور وہ سین تھا کوئی جو پھر جس طرح سے ہم نے کیا تھا. وہ نصرت ٹھاکر صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے, زاہد چودھری مجھے آج تک یاد ہے. زاہد چودھری نے امجد صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے بھی, ان کی بھی آنکھوں میں آنسو, کیونکہ میں اس کا مطلب بس میں انسٹال کر کے اترا, اس کے کارنر کے دیکھ رہا ہے تو گاڑی نکلی ہے, بس نکلی ہے تو دیکھ لیا, انہوں نے ہاتھ ہلا دیا. اب ہاتھ ہلایا اور خدا حافظ کہا, باپ کہتا ہے کو, اب بس کون روکے, وہ بس پیچھے سے پولیس بھی چیز کر رہی تھی. تو وہ پولیس اس کو کہتی ہے کہ رک جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے. وہ کہتا ہے بس کو روکنا ہے. اب وہ بس کو روک رہا ہے, وہ اس کو روک رہے ہیں, اس کے اندر ہی اس نے دھس کر دی ہے. وہ بالکل اسی ایک شاٹ میں ہوا ہے وہ, اور اس میں میں یوں میٹل سڑک کے اوپر گرا ہوں, ایسے اوپر گیا اور نیچے گرا. تو زاہد چودھری جو کیمرہ شوٹ تو کر لیا, اس نے شوٹ کرنے کے بعد کیمرہ رکھ کے بھاگ کے آیا اور مجھے اٹھایا. اس نے کہا کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا ہوگا. اینڈ آئی واز, تو وہ ہکا بکا ہو گیا کہ اتنے زور سے تم گرے ہو. تو وہ امجد صاحب کو بڑا یاد تھا, اور وہ ان کو ویسے بھی مجھے بھی ہانٹ کرتا تھا وہ پلے, اس لیے کہ اس میں بہت سٹرونگ میسج تھا. اور سر آپ سارے تمام معزز مہمان, اورنگزیب صاحب سب جو صورتحال اس دور کی حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھتے, مسائل کو اجاگر کرنے اس انداز سے کہ لوگوں کو انسپائر بھی کرے. ایک ہوتا ہے کہ کو محض انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھیں. اب وارث ڈرامہ سیریل کی بات کریں تو ایک تو دور ایسا کہ ٹی وی بڑا گنا چنا ہوا کرتا تھا, اور ایک لیکن پھر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بامانی میسج پہنچنا اور لوگوں کے دلوں میں ایسے گہرے نقوش رکھ دینا کہ وہ آج تک لوگ, پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی پہچان یہی ہے. تو یہ ہنر میں سمجھتی ہوں امجد اسلام امجد صاحب کا بڑا ایک خاص کنٹریبیوشن رہی ہے. بالکل, وہ جو لکھتے تھے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اپنے آپ کو, ایسے لگتا تھا ہم ہیں, ہماری کہانی ہے, اور بالکل ایسے ہی تھا. بس دیکھیے وارث لکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو چیلنج کر لیا تھا کہ ایک گولڈن جوبلی یا پلاٹینم جوبلی فلم لکھنے کے بعد اگلی فلم پہ اور بھی زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح تو یہ جو دوسرا تھا دہلیز, اس میں بھی فیوڈل لارڈ تھا, صحیح, اس میں بھی اللہ بخش محبوب عالم فیوڈل لارڈ تھے, وہ دیسی والے تھے. یہ اب وہ اتنے سپر ہٹ تھے کہ اس کے مقابلے پہ کسی اور فیوڈل لارڈ کا ہٹ ہونا بڑا مشکل تھا. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دہلیز میں سردار جہانگیر کا رول کر کے اورنگزیب لغاری صاحب نے ایک اور جہت بتائی کہ ایک فیوڈل لارڈ یہ بھی ہوتا ہے جو سگار پیتا ہے, جو بگٹی صاحب کی طرح کا ہوتا ہے, جو بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے, وہ گاؤں میں رہتے ہیں. اور اس کے اندر ہی ان کو 2 دفعہ چیلنج ہوا کہ لغاری صاحب کو, توقیر بھائی کو پتا کہ اس میں 7-8 سپر سٹارز تھے. روحی بانو صاحب ابھی تھی, لغاری صاحب ہٹ ہو گئے ہوئے تھے, محبوب عالم بھی تھے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ 23واں ایپیسوڈ جو ہے, جو آخری ایپیسوڈ ہے, اس کا اینڈ اس کے اوپر ہو, فریز اس پہ ہو, تو ٹائٹل چلے. انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ بس کسی پہ ہو رہا تھا, تو محبوب عالم صاحب نے کہا کہ جی میں تو نہیں آخری سین کرواؤں گا. اب اگر ان کا ہوا تو کسی اور نے کہہ دیا, تو انہیں وہ اینڈ 3 دفعہ لکھنا پڑا. میں نے آج تک وہ اینڈ نہیں دیکھا کیونکہ ہم تو تھیٹر میں چلے جاتے تھے. میں نے دہلیز کا اینڈ نہیں دیکھا ہوا. اینڈ مجھ پہ غیور اختر پہ ہوا تھا. اچھا, غیور اختر صاحب پہ, غیور اختر اور مجھ پہ ہوا تھا نا, میری ڈیتھ ہوتی ہے اس میں. بالکل صحیح. مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ وارث ڈرامے کا یہاں پہ 2 منٹ ہیں بس ہمارے پاس. جی, وارث ڈرامے کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ناروے میں تھے ہم, تو جس طرح امجد صاحب کسی بھی محفل کی جان ہوتے تھے,
वो मुस्कुराहटें बांटते थे, कह कहे लगते थे उनकी मौजूदगी में। तो वारस ड्रामे के हवाले से बहुत से लोग तारीफ़ कर रहे थे वारस की, तो अमजद साहब कह रहे कि अच्छा आप सब लोगों को वारस बड़ा पसंद है, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरे सर में एक हफ्ते से पिछले दर्द थी, तो मैं गया डॉक्टर के पास और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है बहुत ज़्यादा और एक हफ्ते से दर्द है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, ये मैं आपको दवाई देता हूँ, लेकिन इन दिनों आपने कोई दिमागी काम नहीं करना। तो अमजद साहब कहते हैं मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई दिमागी काम ये कैसे हो सकता है, मैं ना करूं, मैं तो आजकल वारस लिख रहा हूं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर कहने लगे कि वारस लिखते रहे, दिमागी काम कोई नहीं करना। मुझे भी एक बस चीज़ ये है याद कि आ वाइंड अप का कहा जा हाँ, रहा है वो ये है कि अमजद साहब के जो है ना, आप तो खैर बाल काफ़ी जो थे गिर गए थे। तो जब जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं, जब स्टार्ट था, जब शुरू था 80s में और लेट 80s में और 90s में, तो इनके यहाँ पे इतने बाल होते थे कि वो इसको कवर करते थे। तो उस पर पता नहीं, मुझे याद है यहीं सेट पे कहीं बात हुई, तो काम होते होते बीच में लाइटर मूड में भी बात होती थी, तो कहते जी अमजद साहब ने बड़ा कमाल किया, बड़ा लिखा, बड़ा यूँ किया, बड़ा ज़बरदस्त। कहते अमजद साहब ने की लिखना, अमजद साहब ने यार लट चुक के इंज कर देनी है तो ड्रामा लिखा जाना। बस अमजद साहब ये खुद भी चले बड़ा गए enjoy हैं तो करते जाते थे। जाते मतलब वो यही खुद कहेंगे कि लोग जिस तरह हम मर जाते हैं 80 साल 90 साल जो उम्र होती है उसमें, तो उम्र असल में वो नहीं होती, उम्र वो होती है जो मरने के बाद याद रहता है बंदा और ज़िंदा रहता है। कायद-ए-आज़म जिस तरह ज़िंदा है, और मैं समझता हूँ कि अमजद इस्लाम अमजद ने इतना अच्छा काम किया है कि वो भी ज़िंदा ही रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ बिल्कुल इसी के साथ तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तौकीर नासिर साहब, तौफीक भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब, औरंगज़ेब लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, अमजद इस्लाम अमजद साहब को याद करते हुए, उनको ख़राज तहसीन पेश करते हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान वालों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। वो हमारे दरमियान हमेशा हैं और रहेंगे, अपने काम, अपनी तहरीरों की वजह से। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।